علماء کرام کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء کرام تھے، اور ڈیٹو کاپی آپ کو اپنے بھی علماء میں نظر آئے گی۔ اللہ کے فضل سے یہ امت پیچھے نہیں ہے کسی صورت بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، تم بھی قدم با قدم، بالشت بر بالشت اسی راستے پہ چل نکلو گے جس پہ اگلے لوگ چلے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں کہ ہم ان کے ٹریک میں چل پڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے؟ اور اس کا شان ارشاد میں نے بتایا تھا، جامع ترمذی میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، وہاں پہ لوگ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی۔ تو چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم اپنا اسلحہ لٹکائیں اور برکات حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، آج تو تم نے وہی بات کر دی۔ یہ محذوف تھا، عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جس کی طرف اب تمہارا خیال چلا گیا، تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پیغمبر موجود ہیں، ایک جگہ سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے، اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں۔ دیکھیں یہ دھیان والا سلسلہ بھی آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی بھگوان کو مانتے ہیں، وہ ایک ہے، یہ دھیان کرنے کے لیے ہم نے اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ گاڈ کا اسٹیچو نہیں آپ بنا سکتے، تصویر نہیں بنا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس جاہل قوم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو وہی کام ڈالا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے کسی درخت کی پرستش نہیں کی، صرف ایک مشورہ برکات کے لیے نبی علیہ السلام نے کدھر جا کے اسے جوڑا ہے۔ اور یہ صراحتاً شرک اور کفر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو آیتیں جو ہیں وہ جی مشرکین عرب کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو ہے نہیں ہے۔ وہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کون سا درخت عبادت کے لیے مانگا تھا، ہم تو برکت کی بات کر رہے تھے، آپ نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی؟ نبی علیہ السلام تو اتنے سینسٹیو تھے، مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اپنی قبر کو بت کہہ دیا حضور نے کہ اگر میری قبر کو بھی کوئی سجدہ گاہ بناتا ہے گویا کہ مجھے بت بنا لیا اس نے۔ اب یہ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کہاں سے بت ہو گئے؟ یہ تو بتوں والی آیات آپ اپنے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھا نا جی کہانی کرا دینے نا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ وہ بتوں والی آیات نہیں ہے، وہ بخاری میں کہ خوارج کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے، یعنی صحابہ کرام مسلمان تھے اور وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے، اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں۔ جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہے تو کافر ہی کہہ دیا نا، جب کہہ دیا یہ مشرک ہے تو کافر ہی کہہ دیا۔ لیکن یہ کہنے کا ایک مہذب انداز ہے، اس کے لیے چند ایک مخصوص الفاظ انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، لیکن وہ ان کو پتا کہ یار یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ نہ قائم کر دے، جھڑے بڑھو نا پھر کو، تو اتنی جرت کوئی نہیں کرتا، لیکن اندر ان کے اندر وہی عقائد و نظریات چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو علماء کا وہ جو کریکٹر ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آئے گا، یعنی وہی خرابیاں۔ تو وہاں پہ ذات انوات والی جگہ پر نبی اسلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم۔ جو بخاری مسلم میں جو الفاظ تھے اس کا شان ارشاد وہ ذات انوات کا درخت تھا، لہٰذا پتہ چلا یہ جو حضور نے کہنا کہ یہود و نصارہ والی خرابیاں تمہارے میں آئیں گی، ان خرابیوں سے مراد پینٹ شرٹ نہیں ہے۔ ہاں بریلوی علماء کہتے ہیں اس سے مراد پینٹ شرٹ پہننا ہے، وہ فیشن کرو گے، حالانکہ یہ حدیث عقیدوں کے بارے میں تھی۔ چونکہ عقیدے خود مانے میں تھے تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے خلاف ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو اس میں تو وہ تو ہم نے پھر بتایا کہ ترمذی میں اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے۔ ویسے کہتے ہیں شان نزول دسو، لو سامو، ہاں اے جی شان نزول ادا، پھر شان ارشاد۔ تو انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے حرام خوری، یعنی یہ علماء کا ترہ امتیاز حرام خوری، نہ حق طریقے سے مال ہڑپ کرنا۔ حرام خوری سے مراد صرف یہ نہیں ہے کوئی سودی کام کر رہا ہے،
یا حرام چیز بیچ کے کاروبار کر رہا ہے. حرام خوری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی لالچ دے کے اور ان کا مال بٹورنا، پیسے لے کے ان کی مرضی کے فتوے دینا، یہ ساری چیزیں حرام خوری ہیں. لو جی سنو پھر علماء کرام کے فضائل. یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ یہود و نصارہ کے علماء ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت بھی پیچھے کوئی نہیں رہے گی ان سے، بالکل ڈیٹو کاپی، قدم بہ قدم، بالشت بر بالشت. سنو جی پھر فضیلت. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر علماء اور صوفی، اور یہ ترجمہ میں اس لیے کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ویسے احبار وہ علماء ہوتے تھے جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوتے تھے، یعنی فقہاء کرام، استاذ العلماء، اور رہبان جو راہب تھے، جوگی، صوفی. اکثر جو ہے نا لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. کتنی حیران کن بات ہے، پیسہ کھا رہے ہیں اللہ کا تعارف کروانے کا، لیکن اللہ کا کہہ رہا ہے یہ پیسے لے کے میرے نام کے اوپر میرے ہی راستے سے. یعنی وہ جس طرح آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ گیم کس نے ڈالی ہوئی ہے. وہ حکومتی کوئی بڑا ہی جو ہے سب سے بڑا مجرم نکل آتا ہے جو کسٹوڈین بنا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے بتا دیا کہ علماء کتنی یعنی خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں دین کے، کہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہی ہے، باطل طریقے سے. اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مطلب ان کی دنیا تو برباد کی ہے، آخرت بھی برباد کر دی. جب کسی کا مال کھا لیا تو اس سے دنیا لے لی اس کی، اور آخرت کی لالچ دی تھی، الٹا وہ آخرت سے دور کر دیا، شیطان کے راستے پہ چلا دیا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید جو خوبیاں وہ بیان فرما دی ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ، ظاہر ہے اس سے مراد یہی ہے، یہ جو کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں علماء، جوڑتے ہیں سونا اور چاندی. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یعنی اگر حلال بھی سپوز کمایا تھا کسی عالم دین نے یا صوفی نے، تو جوڑ کے رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو.